نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں پروگرام لبرل نظام حکومت کے تحت آپ حضرات کے سامنے عرصہ دراز سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اس ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے علم سیاسیات کا تصور رکھا، لبرل ریاست کا تصور آپ حضرات کے سامنے رکھا، اسی طرح ریاست کے بارے میں نظریات جو مختلف انسانی طبقات کے وضع کردہ یا ان کے تعمیر کردہ یا ان کے تسلیم کردہ نظریات تھے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اسی طرح ریاست کی تعمیر کا تصور آپ حضرات کے سامنے رکھا، اور پھر ریاست کے مقاصد ایک عرصہ تک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا رہا، اور بعد ازاں جدلیاتی لبرل ریاست کے مقاصد بھی آپ حضرات کے سامنے رکھے، اور پھر ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے مقاصد کے حصول کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں نے 39-40 کے لگ بھگ فرائض جو وہاں انجام دیے جانے مطلوب ہوتے ہیں ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ فرائض بھی آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ کون کون سے فرائض ایک جدلیاتی لبرل ریاست انجام دے کر اپنے حقیقی مقاصد کو حاصل کر سکتی ہے، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ تو اب عزیزان محترم، میں آپ سے عرض کروں کہ ان تمام حقائق کے باوجود جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، کوئی بھی ریاست اس وقت تک آزاد اور خود مختار ریاست نہیں کہلا سکتی جب تک کہ اس کے پاس اقتدار اعلیٰ موجود نہ۔ اقتدار اعلیٰ تو عزیزان محترم، آج جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ ہے اقتدار اعلیٰ کا تصور۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اقتدار اعلیٰ کا تصور، اور اس کا عنوان ہے اقتدار اعلیٰ کا مطلب اور مفہوم۔ مطلب اور مفہوم تو عزیزان محترم، اقتدار اعلیٰ ریاست کی وہ اعلیٰ خصوصیت ہوتی ہے جس کے تحت ریاست اندرونی طور پر تمام افراد اور ان کے بنائے ہوئے تمام اداروں پر فوقیت اور برتری حاصل کر لیتی ہے، اور ان پر اپنے احکامات کو جبراً لاگو کر سکتی ہے۔ یہ اقتدار اعلیٰ۔ تو اقتدار اعلیٰ دوسرے افراد اور اداروں پر بندش لگا سکتا ہے، یعنی اقتدار اعلیٰ دوسرے افراد پر اور دوسرے اداروں پر بندش لگا سکتا ہے، لیکن خود اس پر کوئی قانونی بندش عائد نہیں کی جا سکتی۔ جی ہاں، اس لیے کہ یہ سب سے بالا ہوتا ہے، سب سے برتر ہوتا ہے اور سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ قانون سازی اور قوانین کے نفاذ سے متعلق اعلیٰ اختیارات کا حامل ہوتا ہے اقتدار اعلیٰ۔ سادہ لفظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ شہریوں پر وہ اعلیٰ اور برتر اختیار جو خود کسی قانون کا پابند نہیں اقتدار اعلیٰ ہوگا۔ اقتدار اعلیٰ کے تحت ہی ریاست بیرونی طور پر دنیا کی دیگر ریاستوں کے تسلط اور غلبہ سے اور غلامی سے آزادی حاصل کرتی ہے اور آزاد ہوتی ہے، اور وہ ریاستیں اس ریاست کو اپنے احکام ماننے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ تو عزیزان محترم، اقتدار اعلیٰ کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ سپرانس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے اعلیٰ، برتر و بالا، اور اس طرح اقتدار اعلیٰ سے مراد ایسا اقتدار ہے جو دوسرے تمام اقتداروں سے اعلیٰ، بالا و برتر ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، یہ ریاست کی وہ قوت ہے جو قوانین بناتی ہے، ان کا نفاذ کرتی ہے اور قوانین توڑنے والوں کو سزا دیتی ہے۔ اور انگریزی زبان میں اقتدار اعلیٰ کا مترادف لفظ ہے سوورینٹی۔ تو کوئی ریاست اس وقت تک آزاد نہیں کہلا سکتی، اب یہ حقیقت ہم پر واضح ہو چکی ہے کہ کوئی ریاست اس وقت تک آزاد اور خود مختار نہیں کہلا سکتی جب تک کہ اس کے پاس اقتدار اعلیٰ موجود نہ۔ اس کی مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ 1947 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کو ایک ریاست نہیں کہا جا سکتا تھا، ایک ریاست نہیں کہا جا سکتا تھا، جبکہ ریاست کے 3 عناصر جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، مطلب میں پہلے آپ حضرات کے سامنے ریاست کے 4 ستون بیان کر چکا ہوں، تو ان میں سے ریاست کے 3 ستون یا 3 عناصر یا ایلیمنٹس جو ہیں، یعنی آبادی، نمبر 1 آبادی، نمبر 2 علاقہ اور حکومت، یہاں موجود تھے۔ تینوں چیزیں موجود تھیں، آبادی بھی تھی، علاقہ بھی تھا، حکومت بھی تھی، لیکن اقتدار اعلیٰ برطانیہ کے پاس تھا، اقتدار اعلیٰ نہیں تھا، یعنی چوتھا ستون نہیں تھا ریاست کا۔
تو اس لیے 1947 میں جب برطانیہ نے اقتدار اعلیٰ دو الگ الگ ریاستوں کو منتقل کر دیا، پاکستان کو اور ہندوستان کو، تو پاکستان اور ہندوستان دو الگ الگ ممالک وجود میں آ گئے، لیکن 47 سے پہلے یہاں بر صغیر کو کوئی ریاست کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ تو جب یہ اقتدار اعلیٰ برطانیہ نے دے دیا، تقسیم کر دیا، اقتدار اعلیٰ پاکستان کو دے دیا اور اقتدار اعلیٰ کا باقی ماندہ حصہ ہندوستان کو دے دیا، دو ریاستوں میں منقسم ہو گیا برطانیہ کا اقتدار اعلیٰ، تو اب دو ممالک نئے وجود میں آ گئے، دو ریاستیں نئی وجود میں آ گئیں، کیونکہ اب ان کے پاس اقتدار اعلیٰ موجود تھا، اور یہ اپنے اپنے اقتدار اعلیٰ کی بدولت ہی دنیا کے نقشے پر آج موجود ہیں۔ پاکستان بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہے اور ہندوستان بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ تو یہ تھی ایک مثال اقتدار اعلیٰ کے تصور کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اقتدار اعلیٰ کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے بارے میں مزید حقائق جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔